سامعین، دارالشور پبلیکیشنز کی کتاب ہاں تم کر سکتے ہو کی قسط نمبر 7 پیش خدمت ہے۔ آج جس باب کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اپنی تخلیقی صلاحیت بڑھائیے، انکریز یور کریٹیوٹی۔ پال میکارٹنی کا کہنا ہے، میں سوچا کرتا تھا کہ جو شخص عجیب و غریب حرکات کرتا ہے وہ خود بھی عجیب ہے۔ پھر اچانک مجھ پر حقیقت کھلی کہ وہ شخص جو عجیب و غریب حرکات کرتا ہے عجیب شخص نہیں بلکہ وہ لوگ عجیب ہیں جو عجیب کو عجیب کہتے ہیں۔ تخلیقیت اپنی زندگی کے مختلف حصوں کو تبدیل کرنے، انہیں دوبارہ استوار کرنے اور ان میں دوبارہ جان ڈالنے کا نام ہے۔ آپ اس وقت تخلیقی ہیں جب آپ حاصل کیے گئے علم کی بنیاد پر کوئی نئی چیز تخلیق کرتے ہیں۔ قدرت نے آپ کو کچھ تخلیقی صلاحیت ودیعت کی ہے، تاہم آپ اس کو کہیں زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں ہم کن عادات کو اپنا کر اپنی تخلیقی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں۔ ایک بچے کی طرح سوچئے، خیالات سے کھیلیں، یہ سوال پوچھیں کیوں نہیں اور اگر کیا ایسی نئی سرگرمیوں میں مشغول ہوں جو ہمیشہ سے آپ کو مسحور کرتی رہتی ہیں۔ جس چیز پر آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں خیالی پلاؤ پکائیں، اس کے ٹکڑوں کو ذہن کی آنکھ میں دیکھیں، ان کو اپنے ذہن میں دوڑائیں، ذہن میں آنے والے نئے خیالات کو قابو کریں۔ جب آپ نئی تقریر، رپورٹ، سیمینار یا کسی منصوبے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں تو ذہنی خاکہ بنائیں، اس کے مرکزی خیال کو کاغذ کے عین وسط میں تحریر کریں۔ اس سے درجن بھر لکیریں ایسے کھینچیں جیسے سورج سے کرنیں نکلتی ہیں۔ چند دنوں میں تمام اہم خیالات پر غور کریں اور ان کو ان لکیروں کے کونوں پر لکھتے جائیں۔ جب آپ اپنی تخلیقی صلاحیت مکمل طور پر استعمال کر لیں تو پھر ان تمام خیالات کو 3 تا 5 مرکزی خیالات میں اکٹھا کر دیں اور ان پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ غلطیاں کرنے سے خوف زدہ نہ ہوں۔ تخلیقی لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کریں جو آپ کے آگے بڑھنے میں مددگار ہوں، آپ کے معروضوں پر سوال اٹھائیں اور آپ کے خیالات کو بہتر کرنے میں مدد دیں۔ ایسے تحریک دینے اور متاثر کرنے والے لوگوں کو اپنے قریب رکھیں جو خطرات مول لینے کی حوصلہ افزائی کریں اور تبدیلی کی بنیاد پر ترقی کرنے کی ترغیب دیں۔ اپنی باطنی تخلیقی صلاحیت کا تجزیہ کرنے کے لیے نتائج سے بے پرواہ ہو کر صرف خوشی کی خاطر کوئی کام کریں۔ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں کھپ جائیں، اس میں اتنا غرق ہو جائیں کہ آپ کو اس سے بہتر کرنے کے طریقے واضح طور پر دکھائی دینے لگیں۔ اپنی یادداشت بہتر بنائیں، امپروو یور میموری۔ جیمز ایم بیری کا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ حافظہ دیا ہے کہ ہمارے پاس دسمبر میں بھی گلاب کے پھول ہیں۔ آپ کو اس شخص کا نام یاد نہیں آ رہا جس سے آپ 2 منٹ قبل ہی ملے تھے۔ آپ اپنی الماری کے تالے کو کھولنے کے نمبر بھول گئے ہیں۔ ایک نجی فون کمپنی کی ہیلپ لائن کے نمبر آپ کو یاد نہیں۔ جب آپ پچھلے سال کی آمدنی کے اعداد و شمار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ واضح نہیں ہوتے۔ کیا آپ اہم حقائق اور اعداد و شمار بہتر طور پر یاد رکھ سکتے ہیں؟ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اپنی یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے کن آزمائش کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہلکی ورزش باقاعدگی سے کریں۔ اپنی قوت اور ول اور پٹھوں کے کام کرنے کی صلاحیت، خوراک ہضم کرنے کو بہتر کرنے، زیادہ نیند لینے اور ذہنی دباؤ کم کر کے اپنی یادداشت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ 1 ماہ کے لیے ڈائری اپنے پاس رکھیں۔ جو کچھ آپ بھول جاتے ہیں وہ اس میں لکھیں۔ کیا آپ لوگوں کے نام، ٹیلی فون نمبر، ملاقات، حقائق یا کچھ اور بھول جاتے ہیں؟ یادداشت بہتر کرنے کے لیے چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب ڈائری میں درج کریں۔ جو مواد آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک بار جائزہ لیں اور کچھ عرصہ کے بعد اس کا دوبارہ جائزہ لیں۔ اس کے بعد جائزہ لینے کے وقفہ کو 2 گنا کر دیں اور ہر بار جائزہ لینے کے وقت کو 2 گنا کرتے چلے جائیں۔ نام یاد رکھنے کے لیے دوسرے شخص کو بغور دیکھتے ہوئے اس کے نام کے تلفظ کو سنیں۔ پورے نام کو دہرائیں۔
اس کے نام کو کسی مانوس شے میں بدل دیں اور اسے اس شخص کے چہرے کے غیر معمولی فیچر پر فٹ کریں۔ بعد ازاں ان لوگوں کو ذہن میں لائیں جن سے آپ ملے تھے اور چیزوں کو ناموں کے ساتھ ملائیں۔ اشیاء کو تصویروں میں بدل کر یاد رکھیں اور انہیں اپنی ذہنی آنکھ میں ایک دوسرے سے جوڑ دیں۔ بستر پر لیٹ کر نیند آنے سے قبل کے وقت کو مختلف چیزوں کو یادداشت میں رکھنے کے لیے استعمال کریں۔ دوسروں کو متاثر کرنے والے لباس پہنیں۔ ویئر فلیٹرنگ کلوتھس۔ پرانے جوتے پہنے ہوئے ہر عورت سنڈریلا دکھائی نہیں دے سکتی۔ ڈان مارکوس کا کہنا ہے، پرانے جوتے پہنے ہوئے ہر عورت سنڈریلا دکھائی نہیں دے سکتی۔ آپ کا لباس لوگوں کو آپ کے رویوں، آپ کی پہنچ اور صلاحیت کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ اگرچہ ہر شخص کی رائے آپ کے بارے میں مختلف ہوگی، لیکن آپ اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے بعض دانش مندانہ رہنما اصولوں پر بڑے اعتماد کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے اس ضمن میں دیکھیں ہم کن تدابیر کو اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے لباس کے حوالے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی توقعات پر پورا اتریں۔ ان کو اس حوالے سے مایوس اور شرمندہ نہ کریں اور نہ ہی کوئی صدمہ پہنچائیں۔ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے لباس کے ضابطوں کو نہ توڑیں۔ وہ لباس جس میں آپ اطمینان محسوس کریں۔ اگر آپ خود سکون محسوس کر رہے ہیں تو دوسرے بھی ایسا ہی محسوس کریں گے۔ آپ جس قسم کے شخص کے ہونے کا تاثر دینا چاہتے ہیں، جیسے رسمی یا غیر رسمی، دانشور یا عملی، سنجیدہ یا ہلا گلا کرنے والا، امیر یا غریب، قدامت پسند یا خطرات مول لینے والا، نئے دور کا یا پرانے دور کا، اس قسم کا لباس ہی زیب تن کریں۔ ان لوگوں جیسا لباس پہنیں جن کے ساتھ آپ میل جول رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ انہی کا حصہ ہیں۔ وہ لباس پہنیں جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے لگتے ہیں۔ اس ضمن میں اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگ آپ کے کس لباس اور اس کے کس رنگ وغیرہ پر تعریف کرتے ہیں۔ کاروباری لوگوں کے درمیان اپنی ساکھ بڑھانے کے لیے سیاہ یا نیلے نیوی بلو رنگ کا لباس پہنیں۔ سنہرے، سبز، گرے یا نسواری رنگ سے لوگ زیادہ متاثر نہیں ہوں گے۔ ہلکے زرد رنگ چل سکتے ہیں۔ تیز رنگ بہت بھڑکیلے ہوتے ہیں۔ نیلے، گرے اور خاکستری کے ہلکے شیڈ دیکھنے میں اچھے لگ سکتے ہیں، مگر یہ عمارت کے رنگ نہیں۔ اپنی لباس کی دیکھ بھال کریں۔ اگر وہ پرانے ہو جائیں تو انہیں عام پہننے کے لیے رکھ دیں۔ ایسے رنگوں اور فیشن سے پرہیز کریں جو ایک سال بعد پرانا ہو جائے۔ مہنگے ترین کپڑے جن کے خریدنے کی آپ کی استطاعت ہے، وہ کسی ایسے کپڑے والے سے خریدیں جس کے مشورے پر آپ کو اعتماد ہو۔ خود کو ایسا ہی دیکھیں جیسے دوسرے آپ کو دیکھتے ہیں۔ See yourself as others do۔ پال ویلری کا کہنا ہے، اپنے نفس کی معرفت کے لیے آپ کو بہت کاوش کی ضرورت ہے۔ کامیابی اپنے رویے سے دوسروں پر اثر انداز ہونے اور ان کو ترغیب دینے کی آپ کی صلاحیت سے حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ جان سکتے ہیں کہ لوگ آپ کے رویے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھیں کہ اس ضمن میں ہم کن تدابیر کو اختیار کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی رائے لیں اور خود سے یہ پوچھیں کہ کوئی خاص شخص یا گروپ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوگا۔ اپنے ایسے 3 انتہائی فائدہ مند اور 3 کم ترین کارآمد رویوں کی فہرست بنائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کا آپ میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ لوگوں سے دریافت کریں کہ آیا وہ آپ کی بنائی ہوئی فہرست سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے اپنی فہرست میں اپنے رویوں کے بارے میں مزید باتیں شامل کرنے کے لیے کہیں۔ جو رائے یا رد عمل آپ کو بہت ہی پہلے مل چکا، اس کا جائزہ لیں، اس کو پرکھیں، اس کا مشاہدہ کریں کہ آپ کی موجودگی میں لوگوں کے تاثرات اور حرکات و سکنات کیسی ہیں۔ ان کے لہجے پر بھی توجہ دیں۔ جو لہجہ وہ آپ کے ساتھ اور جو دوسروں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، اس کا موازنہ کریں۔ گزرے سالوں میں آپ کی جو تعریف ہوئی تھی یا جو بھی تنقید کی گئی تھی، اس کو یاد کریں۔ یہ دیکھیں کہ ان کی اس رائے کا رجحان یا مطلب کیا تھا۔ اگر کوئی واضح طور پر آپ کے رویے کے بارے میں کھل کر اظہار کرنے میں ہچکچا رہا ہے تو کسی ایسے شخص کا نام لیں جن سے آپ دونوں واقف ہیں، پھر اس سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں فلاں شخص کی میرے رویے کے بارے میں کیا رائے ہوگی۔ اب یہ توقع رکھیں جو رائے وہ بتائے گا وہ اس کی اپنی ہوگی۔
ایک لائسنس یافتہ ماہر نفسیات کی نگرانی میں ذاتی استعداد کی جانچ، ترجیحات وغیرہ کا ٹیسٹ لیں۔ کوئی بھی پریزنٹیشن جو آپ دیں یا کوئی اجلاس جس کی آپ صدارت کریں کی ویڈیو بنا لیں۔ کسی صاحب نظر شخص کے ساتھ بیٹھ کر اس کا جائزہ لیں۔ یہ شخص کم از کم اتنا دیانتدار ضرور ہو کہ آپ کو کارآمد مشورہ دے سکے۔ آتے جاتے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیں۔ یہ جانیے کہ آپ دنیا کو اپنی کیسی شکل دکھا رہے ہیں۔ جب آپ خود بولیں تو خود کو سنیں۔ اس بارے میں سوچنا اور پریشان ہونا چھوڑیے کہ آپ کے اگلے الفاظ کیا ہوں گے۔ اس کی بجائے اپنے الفاظ اور ان کی ادائیگی کے انداز پر خصوصی توجہ دیں۔ بحث جیتیں۔ ون این آرگیومنٹ۔ برٹرینڈ رسل کا کہنا ہے، انتہائی تکلیف دہ تلخ تنازعات وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے مباحثوں میں پھنس جاتے ہیں جن کو وہ جیت ہی نہیں سکتے۔ ان کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا دلیل دینی ہے، نہ ہی وہ پیش بندی کرتے ہیں کہ ان کا حریف کیا دلائل دے گا۔ وہ اپنی شرائط بیان کرنے میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ ان کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ آخر بحث ہے کیا؟ کیا آپ اس پھندے سے بچ سکتے ہیں؟ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ کسی بھی بحث کو جیتنے کے لیے آئیے کن محرکات پر کام کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تنازعات کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ مقابلہ صرف اس صورت میں کریں جب آپ کو یقین ہو کہ مقابلہ برابر چھوٹ جائے گا۔ آپ کی شہرت یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس شخص کے سامنے اس کی کوئی غلطی بیان کی جائے تو یہ اس کا اعتراف کرتا ہے۔ اس عمل سے دوسروں کو آپ کے دعوے پر یقین کرنے کی ترغیب ملے گی۔ اپنے مخالف کو اچھی طرح جانیے، اس کے ممکنہ اقدامات کی پیش بندی کریں۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اپنی بات منوانے کے لیے اس کی کون سی رگ کو چھیڑنا ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ کس کے لیے بحث کر رہے ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیت کے خواہش مند ہیں یا اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ خود کو اس سے برتر ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے بحث کرنے کی وجوہات معقول ہیں؟ جس چیز کے خلاف آپ بحث کر رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی متبادل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے دلائل کی جگہ اپنے دلائل پیش کیے بغیر انہیں رد نہ کریں۔ مخالف کو پہلے بولنے کا موقع دیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ بولیں گے تو آپ کا حریف پورے دھیان سے آپ کی بات سنے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی بات سن کر آپ یہ جان جائیں گے کہ اس کو قائل کیسے کرنا ہے۔ اپنی بحث کی بنیاد حقائق پر رکھیں۔ دستاویزی اعداد و شمار پیش کریں۔ قابل احترام لوگوں اور بین الاقوامی اصولوں کا حوالہ دیں۔ ٹھنڈے رہتے ہوئے مخالف کو یہ تاثر دیں کہ جیسے آپ شدید غصے میں ہیں۔ اپنی تمام تر تلخی، کڑوی اور چپتی باتیں ان مخالفین کے لیے بچا کر رکھیں جو آپ کی بات بالکل بھی سننے پر آمادہ نہ ہوں۔ صرف اپنی ہی بات نہ منوائیں۔ آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ بحث میں دونوں آپ اور آپ کے مخالف کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو۔ مخالف کو برباد کر دینے کی نیت کر کے جیتنے کی کوشش نہ کریں۔ موضوع بحث مخالف کی ذات نہیں بلکہ مسئلہ ہونا چاہیے۔ کامیاب مول تول کریں۔ نیگوشیٹ سکسیسفلی۔ چیسٹر ایل کراس کا کہنا ہے کہ کاروبار میں آپ وہ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کا حق ہوتا ہے، بلکہ وہ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ طے کرتے ہیں۔ کامیاب سودا بازی کریں۔ ایک مثالی دنیا میں ہر شخص کو وہی ملے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ تاہم جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں کچھ لو اور دو کا اصول چلتا ہے۔ آپ کم سے کم دے کر زیادہ سے زیادہ واپس حاصل کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے کامیاب سودا بازی کے لیے جن اصولوں پر کام کیا جا سکتا ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب سودا بازی کر رہے ہوں تو ابتدائی سے اعتماد اور تعاون کرنے والے دوستانہ شخص کا سا رویہ اپنائیں۔ ایسے نتائج کے لیے کوشش کریں جو دونوں کے لیے سود مند ہوں۔ ایسی صورتحال جس میں آپ ہی سب کچھ حاصل کر لیں مستقبل میں خرابیوں کا پیش خیمہ ہے۔ بہت سے سوال پوچھیں اور ان کے جوابات سنیں۔ دوسرے شخص کو بہتر سے بہتر طور پر جانیے۔ دوسرے شخص کی ضرورتوں، توقعات، ترجیحات، عادات، تمناؤں، دباؤ اور حکمت عملیوں کے بارے میں علم ہونے سے آپ یہ جان جائیں گے کہ اتفاق رائے کے لیے آپ کو کیا پیشکش کرنی ہے۔ کوئی ایسا سمجھوتا تلاش کریں جس میں آپ کو کم سے کم ادا کرنا پڑے اور آپ دونوں کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں۔
آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، جو آپ زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ دیں، نہ ہی آپ اپنے کم سے کم سے بھی کم کو قبول کریں۔ گفت و شنید میں پرسکون رہیں اور معقول رویہ اپنائیں۔ جیسے ہی آپ دونوں میں سے کوئی بھی جذباتی ہو، وقتی طور پر بات چیت ختم کر دیں۔ کسی حل تک پہنچنے کے لیے زیادہ بے تابی نہ دکھائیں۔ جب کوئی نئی تجویز دے تو اس کے بارے میں فوری فیصلہ نہ لیں۔ بات چیت میں جب تعطل پیدا ہو جائے تو پھر آگے بڑھنے کے لیے آپ کچھ دیر کے لیے وقفہ کر لیں۔ اب تک ہونے والی بات چیت میں پیش رفت کا جائزہ لیں۔ کوئی سمجھوتہ نہ ہونے کی صورت میں اس کے مضمرات کو دوبارہ بیان کریں، حل کا کوئی نیا طریقہ پیش کریں، اپنے احساسات کے بارے میں بات کریں یا پھر کچھ چھوڑ دیں۔ ایسے سوالات پوچھیں جو سود مند ہوں، جیسے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ کی پیشکش کیا ہے؟ کیا اس میں کچھ بڑھنے کی گنجائش ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر مجھے پیشکش کرنا پڑے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا پیشکش واضح ہے؟ آپ کی ضرورت کیا ہے؟ اتفاق رائے یا سمجھوتہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ واپس حاصل کی بغیر نہ ہی زیادہ کی پیشکش کریں، نہ ہی رعایت دیں۔ اخلاقی طرز عمل اپنائیں۔ ایکٹ ایتھیکلی۔ البرٹ کیمپس کا کہنا ہے، میرے دوست، میں تم کو ایک عظیم راز بتاؤں گا، یوم جزا کا انتظار نہ کرو، یہ ہر روز وقوع پذیر ہوتا ہے۔ غیر قانونی رویہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ غیر اخلاقی رویہ اعتماد، اصول یا کسی مروج رواج کی خلاف ورزی ہے۔ غیر اخلاقی عمل کرنے کا مطلب ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی دوسرے کی لا علمی، کمزوری اور مہربانی کا فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ بے ضمیر ہونے کی لالچ پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ اخلاقی اقدار کو بہتر بنانے کے لیے ہم کن محرکات پر کام کر سکتے ہیں؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی غیر اخلاقی حرکت کرنے لگیں تو اپنے آپ سے یہ 2 سوال پوچھیں۔ اس غیر اخلاقی حرکت کے علاوہ میرے پاس اور کون سا طریقہ ہے؟ اگر میں غیر اخلاقی حرکت کر گزروں تو کیا میں اس بارے میں اپنی بیوی یا شوہر، دوستوں، دفتر کے ساتھیوں، بچوں اور دیگر لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بارے میں بات کر سکوں گا؟ یہ ذہن میں رکھیے، دوسرے لوگ آپ کے غیر اخلاقی رویے کا مشاہدہ کریں گے اور ان میں سے بعض کی نظروں میں آپ گر جائیں گے۔ صورتحال کے مطابق اخلاقیات کا مظاہرہ نہ کریں۔ اخلاقیات ایسے اصول ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے، یہ واقعات کے مطابق نہیں بدلتے۔ مثال کے طور پر آپ بدقسمتی کے تسلسل کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ آپ کے ساتھ ظلم اور ناانصافیوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، غیر اخلاقی حرکت کرنے کا جواز پیش نہیں کر سکتے۔ اپنے اصولوں پر قائم رہیں۔ ماضی میں کسی غیر اخلاقی حرکت کے نتیجے میں ضمیر کی ٹیس کو یاد رکھیں۔ اس پر یقین رکھیں کہ اگر آپ اپنے اقدار کو خطرے میں ڈالیں گے تو وہ دور پھر لوٹ آئے گا۔ کوئی بھی ایسا کام جس پر بعد ازاں آپ کو پچھتانا پڑے، کرنے سے قبل کسی ایسے شخص سے مشورہ کریں جس کی رائے کا آپ احترام کرتے ہیں۔ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون سی وجوہ ہیں جن کی بنا پر میں اپنے ارادے پر عمل نہ کروں۔ آنکھیں بند کر کے وہ غیر اخلاقی عمل جو آپ کرنے جا رہے ہیں کا تصور کریں، اسے بڑا کرتے جائیں حتیٰ کہ یہ دیو ہیکل ہو جائے۔ اس کو اتنا روشن کریں کہ آنکھیں چندیا جائیں۔ اس سے ایسی تیز آواز نکالیں جو کانوں کے پردے پھاڑ دے۔ پھر اس کو چھوٹا کرتے جائیں، روشنی کو ختم کر دیں اور اس کو خود سے دور کرتے جائیں اور اس کی آواز دب جائے۔ یہ اس وقت تک کریں جب تک یہ نقطہ بن کر غائب نہ ہو جائے۔ سمجھ لیں کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا ہے۔ ایان رینڈ کی کتاب فاؤنٹین ہیڈ پڑھیں۔ یہ سوچیں کہ کیا ہاورڈ آرک نے جیسا طرز عمل اپنایا تھا ویسا ہی طرز عمل آپ اختیار کر سکتے ہیں؟